فراق گورکھپوری کے بارے میں مختلف آراء و خیالات۔ محمد حسن نے فراق گورکھپوری کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کہا ہے۔ محمد حسن نے فراق گورکھپوری کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کہا، اور محمد حسن نے ہی فراق گورکھپوری کو اردو ادب کا جانسن بھی کہا تھا۔ محمد حسن صاحب نے فراق گورکھپوری کو اردو ادب کا جانسن کہا ہے۔ کامل قریشی صاحب نے فراق گورکھپوری کو حسن و عشق کا رسیہ کہا۔ کامل قریشی نے فراق گورکھپوری کو حسن و عشق کا رسیہ کہا۔ اور گوپی چند نرنگ کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیوملائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ بقول گوپی چند نرنگ، فراق نے اردو میں ہندوستانی دیوملائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ اور اگین گوپی چند نرنگ کا ہی قول ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، بقول گوپی چند نرنگ۔ مجنو گورکھپوری کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ فراق جیسی چند جامی شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے۔ فراق جیسی چند جامی شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے، بقول مجنو گورکھپوری۔ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے، یہ قول ہے اصغر گنڈوی کا۔ اصغر گنڈوی کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق گورکھپوری کی ہے۔ کلیم الدین کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، بقول کلیم الدین احمد، میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں۔ سلام سندیلوی کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی، بقول سلام سندیلوی، فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ یگانہ چنگیزی کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، بقول یگانہ چنگیزی، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں۔ اگین یگانہ چنگیزی کا قول ہے کہ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، بقول یگانہ چنگیزی۔ نیاز فتح پوری کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، بقول نیاز فتح پوری، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ رشید احمد صدیقی کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ فراق کو میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گوئیوں کی صف میں جگہ دیتا ہوں۔ غزل کا جو آئندہ رنگ و آہنگ ہوگا اس میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا، بقول رشید احمد صدیقی، فراق کو میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گوئیوں کی صف میں جگہ دیتا ہوں۔ غزل کا جو آئندہ رنگ و آہنگ ہوگا اس میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا۔ خواجہ احمد فاروقی کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ فراق کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے احساس جمال کو حیات و کائنات سمجھنے کے لیے بطور قدرے استعمال کیا ہے، اور ایسے جذبے اور فکر میں ڈوبے ہوئے نغموں کو ایسے آتش احساس کے ساتھ جگایا ہے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے نئی آگاہیوں کی ایک حسین دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، بقول خواجہ احمد فاروقی۔ عزیز احمد کا قول ہے فراق کے تعلق سے کہ راشد اور فیض کے بعد جدید نظم نگاری کے معیار پر
صرف فراق کی نظمیں پورا اترتی ہیں۔ بقول عزیز احمد راشد یعنی نون میم راشد اور فیض احمد فیض کے بعد جدید نظم نگاری کے معیار پر صرف فراق کی نظمیں پورا اترتی ہیں۔ بقول عزیز احمد۔ جگر مراد آبادی کا قول ہے دوستو کہ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی۔ بقول جگر مراد آبادی جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی۔ جوش ملیح آبادی کا قول ہے کہ اپنے فراق کو میں قرنوں سے جانتا اور ان کے اخلاق کا لوہا مانتا ہوں۔ مسائل علم و ادب پر جب وہ زبان کھولتے ہیں لفظ و معنی کے لاکھوں موتی پیرو لیتے ہیں۔ بقول جوش ملیح آبادی اپنے فراق کو میں قرنوں سے جانتا اور ان کے اخلاق کا لوہا مانتا ہوں۔ مسائل علم و ادب پر جب وہ زبان کھولتے ہیں لفظ و معنی کے لاکھوں موتی پیرو لیتے ہیں۔ بقول جوش ملیح آبادی۔ اگین جوش ملیح آبادی کا یہ قول ہے کہ جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندوستان کے ماتھے پر ٹیکا اور زبان کی آبرو اور شاعری کی مانگ کا سندول ہے وہ خدا کی قسم کورے مادر زاد ہے۔ بقول جوش ملیح آبادی جو شخص یہ نہیں تسلیم کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندوستان کے ماتھے پر ٹیکا اور زبان کی آبرو اور شاعر کی مانگ کا سندول ہے وہ خدا کی قسم کورے مادر زاد ہے۔ بہت بہت شکریہ۔